وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قیامت والے دن سب سے جو گھبراہٹ والے اور سخت موقع ہوں گے، ان مواقعوں میں سے ایک موقع عند المیزان ہے، ترازو ہے، جہاں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور وہ ترازو ایسا ترازو ہے کہ ترازو میں بھی اخیر ہے، سناروں کے ترازو کوئی چیز نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کو بھی تولے گا، اگر ذرہ برابر بھی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اگر اللہ نہ کرے ذرہ برابر گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو بندہ ناکام ہو جائے. ذرے کو بھی تولے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ کہتا ہے ہم انصاف والا ترازو لگانے والے ہیں، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. مثقال حبۃ من خردل اتینا بہ، اللہ کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو ہم ترازو میں اس کو بھی لے کے آئیں گے. وَکَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب ہم پہ ختم ہے. اللہ رب العزت نے اس ترازو کا قرآن پاک کے اندر کئی جگہ ذکر کیا ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وہ سچا میزان ہوگا، سچا ترازو ہوگا. یاد رکھو اس ترازو میں کامیابی کے لیے تعداد کی کثرت نہیں بلکہ وزن چاہیے. تعداد کی کثرت سے کامیابی نہیں ہوگی، وزن سے کامیابی ہوگی. تعداد زیادہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے 30ویں سپارے میں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کئیوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن تعداد بڑی ہے، وزن کا خیال نہیں رکھا. نیکیوں کے ترازو کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ دہتی ہوئی آگ میں چلے جائیں. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نیکیوں والا ترازو بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا. ادھر کامیابی کے لیے مجھے اور آپ کو وزن چاہیے. وزن کہاں سے ملے گا؟ کس کے پاس وزن ہے؟ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے. وزن کس کے پاس ہے؟ مجھے اور آپ کو وزن کہاں سے ملے گا؟ صرف ایک ذات ہے جس کے پاس وزن ہے، اور کسی ذات کے پاس نہیں. باقی سب اس ایک ذات کے
فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا لیا، ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں، فرشتہ بولا زنہو بِأَلْفٍ، 1000 کے مقابلے میں تولو، آقا فرماتے 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا لو وزنتہ علی امتہ لرجعہا، کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری انسانیت کو بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ وزن یہاں سے ملے، تعداد کی کثرت سے نہیں، محنت سے نہیں، وزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اگر تیرا دامن محبوب پیغمبر کی غلامی سے خالی ہے، اعمال کی کثرت جتنی مرضی ہو، کوئی وزن نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک آدمی بڑا موٹا تازہ آئے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس ترازو کے اندر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ادھر غلامی رسول کو تولا جائے گا، غلامی رسول سے وزن ملے گا۔ ادھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹا سا تھا، پتلی پتلی سی پنڈلییں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ آپ کے کون سے غلام ہیں؟ صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب السواک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے لیے مسواک کا بندوبست کرتے۔ آپ کہیں جوتے اتارتے تو آپ کے جوتے یہ عبداللہ بن مسعود سنبھالا کرتے تھے۔ اگر آپ کہیں بیٹھتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تکیہ ہوتا تھا، جہاں آپ بیٹھتے آپ کو تکیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لگا کے دیا کرتے تھے۔ وزن غلامی رسول میں، مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے، ہوا کا جھونکا آیا، صحابہ کی ہنسی نکل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مما تضحکون، تم کیوں ہنسے ہو؟ عرض کرتے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی سی پنڈلیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی میزانی من احد، تم ان پنڈلیوں کو چھوٹا جان رہے ہو، بریک جان رہے ہو، اللہ کے ہاں اگر ترازو میں اس کو احد پہاڑ کے برابر تول دیا جائے تو میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہیں۔ ادھر محبت رسول سے وزن ملے گا، آپ کی غلامی سے۔ آپ محنت جتنی مرضی کر لے، کوشش، تعداد نہیں، اللہ محنت کو نہیں دیکھتا، تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک یہ دیکھتا ہے اس نے جو عمل کیا ہے کیا اس کے عمل میں میرے محبوب پیغمبر کی سنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں عجیب منظر دیکھا، دو سواریاں خالی چل رہی ہیں اور ان کے درمیان ایک بوڑھا ہے جو پیدل چل رہا ہے اور اس سے بھی پیدل چلا نہیں جا رہا، اس نے دایاں ہاتھ اپنے بیٹے کے کندھے پہ رکھا ہے، بایاں ہاتھ دوسرے بیٹے کے کندھے پہ رکھا ہے، اور سواریاں خالی چلا رہے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھتے ہی آپ رک گئے۔ آپ نے پوچھا ما بال الشیخ، ان بزرگوں کو کیا ہے؟ مسلم شریف میں بیٹے بولے ہاں اللہ کے رسول، یہ ہمارے والد محترم ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ میں مدینہ سے حج کے لیے پیدل مکہ میں جاؤں گا۔ عام کسی مسجد کے اندر بندہ ایک قدم چلتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے،
تو جو بیت اللہ کی طرف پیدل چل کے جائے اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ اس بوڑھے نے سمجھا تعداد چاہیے، لیکن ادھر تعداد نہیں تولی جاتی، ادھر سنت رسول کو تولا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارکب ایھا الشیخ، بزرگو پیدل چھوڑ دو، سواری پہ سوار ہو جاؤ، ان اللہ بریء عنک وعن نظرک، آپ کو ایک قدم کے بدلے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ محنت بڑی ہے، کوشش بڑی ہے، لیکن اللہ کو ہماری محنتوں سے پیار نہیں، اللہ کو ہماری کوششوں سے پیار نہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہمارے پیارے نبی سے۔ یہ خوشبو چاہیے، یہ وزن پیدا کرو۔ اور صحیح البخاری کی وہ روایت تو آپ سن رکھی ہے، آپ نے 3 صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر میں آ کے آپ کی عبادات پوچھتے ہیں، یہ آپ اس طرح عبادت کرتے ہیں؟ کأنہم تقالوا، پھر ہم تو کچھ نہیں کرتے، آپ کے تو کھاتے میں گناہ ہی نہیں، تو ہمیں تو آپ سے زیادہ نہیں کیے کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ کثرت تعداد چاہیے، تعداد کی کثرت نہیں، سنت رسول چاہیے۔ ایک بولا کہتا ہے انی اصوم الدہر، میں آج کے بعد کوئی روزے کا ناغہ ہی نہیں کروں گا، سارا سال ہی روزے رکھتا رہوں گا۔ اب سارا سال روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ دوسرا بولا کہتا ہے انی اقوم اللیل ابدا، میں جتنی میری زندگی ہے ساری رات تہجد کا قیام کروں گا، عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک مصلی پہ رات گزاروں گا۔ تیسرا بولا، اس نے کہا انی لا اتزوج، میں شادی نہیں کرواؤں گا، دن بھی اللہ کی عبادت میں، رات بھی اللہ کی عبادت میں۔ فقیہ ہے، صحابہ سے بڑھ کے فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی یہ 1000 فقیہوں نے اکٹھے ہو کے یہ شریعت لکھی ہے، تیرا 1000 کیا 1 لاکھ کو بھی میں توڑ سکتا ہوں میرے محبوب پیغمبر کے کسی ایک غلام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہے، بعد میں آنے والے سارے ایمان کیا، سارے پیروں کو بھی ترازو کے ایک پلڑے میں تول دیا جائے تو صحابہ کا ایک لمحہ جس لمحے میں انہوں نے ہمارے حبیب کا دیدار کیا ہے، پوری کائنات مل کر اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کو تو اپنے پیغمبر سے پیار ہے، اللہ کو تو اپنے پیغمبر کی اطاعت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے ہنگامی اجلاس بلا لیا، سارے مدینے والوں کو جمع کر لیا، کہا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی، کوئی کہتا ہے میں روزوں کا ناغہ ہی نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں تہجد کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کرواؤں گا۔ سنو، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، قیام کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کرائی ہوئی ہیں، یہ تو میری سنت ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آؤ اپنے ترازوؤں کے اندر یہ وزن پیدا کرو۔ صحابہ اس بات کو اچھے طریقے سے پھر سمجھ گئے تھے۔ جب آیا مبارکہ نازل ہوئی، اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھا کرو، فرشتے پڑھتے، اللہ رحمتیں نازل کرتے، تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ صحیح البخاری کھولو، صحیح مسلم کھولو، 1000 فقیہوں نے فقاہت لکھی ہے، 1 لاکھ فقیہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ادھر جب یہ آیت اتری، صحیح البخاری صحیح مسلم سپریم کورٹ کھولو، صحابہ جناب ابوبکر صدیق کے پاس نہیں گئے، سیدنا عمر فاروق کے پاس نہیں گئے، اے عمر ادھر آؤ بیٹھ کے درود مناتے ہیں، ابوبکر ادھر آؤ بیٹھ کے درود مناتے ہیں۔ وہ صحابہ جانتے تھے اور صدیق و فاروق کے پاس وزن نہیں، وزن اس درود کے اندر ہے جو نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے وہ چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کی اپنی زبان عربی تھی. جس طرح میں اور آپ اردو اور پنجابی میں بات کرتے ہیں ان کی اپنی زبان ایسے عربی تھی. اگر وہ خود درود بنانا چاہتے تو ہم سے بہتر بنا سکتے تھے لیکن وہ جانتے یہ دین ہے کو کھلونا نہیں کہ جتنی مرضی سوچ کو آگے رکھ لو اور دین بنا لو. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. اللہ نے ہمیں حکم دی ہے درود پڑھنے کا. اللہ کے رسول کیف نصلی علیک, آپ ہی پھر ہمیں سکھا دیں ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں. کیوں امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہو؟ آج ہی اپنے مولوی صاحب سے پوچھو جس درود کا تم جھگڑا ڈالتے ہو اور کہتے ہو فلاں درود کے منکر ہے اور اپنے آپ کو درود کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو, جس درود کا جھگڑا ہے کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ درود سکھایا بھی ہے؟ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی خوشبو جس عمل سے آئے گی اسی عمل کے اندر وزن ہے. ادھر مجھے معاف کیجیے, ادھر ہمارے بھی پھسل گئے. ہر خطیب نے اپنا اپنا خطبہ اپنا اپنا درود بنایا ہوا. ہمارے علماء بھی اپنی وہ خیالی پلاؤ کیسے بجاتے جنازہ ہی پڑھ لو کسی وہابی مولوی کے پیچھے, ایسی ایسی بنا بنا کے دعائیں چھوڑے گا, پیچھے عوام بھی تنگ خود بھی تنگ ہو رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو وزن ہے, اور مولانا صاحب تمہیں عربی آتی ہے لیکن تمہاری بنائی ہوئی عربی کی دعاؤں کے اندر وہ وزن نہیں جو اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں میں وزن ہے. اپنے جنازے کو بھی سنت کے مطابق کیجیے. سوچ اتنی مرضی آتا ہو, اللہ سوچوں کو نہیں دیکھتا, خیالات کو نہیں دیکھتا. سب سے پہلے اللہ دیکھتا ہے اس عمل میں میرے محبوب پیغمبر کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی. صحیح البخاری کھولو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے رہے ہیں, عید کے خطبے سے فارغ ہوئے. آپ نے کیا فرمایا؟ من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک. جس نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھ لی اب جائے جا کے قربانی کرے, اس کی قربانی ہمارے طریقے کے مطابق اللہ قبول کرے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب جا کے قربانی کرو, قد نسکت قبل ان اخرج, میں تو عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے قربانی کر کے آیا. اب یہ سوال بھی ذہن میں رکھنا کیا حرج ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ثم صلوا علیہ, اذان کے بعد پھر مجھ پہ درود پڑھو. جی پہلے پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ ابو بردہ بن نجار نے قربانی پہلے کی ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں, حرج یہی ہے کرنے والا گرچہ صحابی رسول ہی کیوں نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش نہیں دی. آپ نے فرمایا اے ابو بردہ تلک شاۃ اللحم, یہ پھر عام گوشت ہے جو عام دنوں کے اندر تم جانور ذبح کر دیتے ہو. اگر قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو اذبح مکانہا اخرى, پھر آپ جا کے دوبارہ قربانی کرو, وہ تیری قربانی سنت کے مطابق ہوگی, وہ اللہ قبول کرے گا. وزن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, وزن چاہیے قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے. وزن سنت رسول میں کسی صحابی کے پاس وزن نہیں. اسی لیے ہی تو صحیح البخاری کو لو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں. علمنی دعا ادعو بہ فی صلاتی, اللہ کے رسول میں نماز میں تشہد کے بعد نماز میں کیا دعا پڑھا کروں, مجھے آپ ہی سکھا دیں.
جناب ابوبکر صدیق کو پتہ ہے وزن میری بنائی ہوئی دعا میں نہیں ہوگا، وزن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو دعا نکلے گی اس کے اندر وزن. اگر وزن جناب ابوبکر صدیق کے پاس نہیں ہے تو اور کون سا امام جناب صدیق سے بڑا آگے ہے، جن کا مقام اور عظمت اور جن کو نام لے نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی. ایک دفعہ تو آپ دیدہ ہو گئے تھے جب آپ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، جناب صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے اللہ کے رسول جانا تو ہر ایک دروازے سے ہی ہے، حل یدعا تلک الابواب کلیہا، کیا کوئی آپ کا غلام ایسا بھی ہے جو جب جنت کے دروازوں کے قریب پہنچے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں صدیق تم ڈھونڈنے میں سے ہو، تم جب جنت کے قریب آؤ گے تیرے استقبال کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جناب صدیق سے زیادہ مقام اس امت میں کسی کا نہیں ہے. وزن ان کے پاس بھی نہیں ہے، وزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.